بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری بیٹھا کرتا تھا جو مسجد میں آنے والوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک بار ایک انگریز افسر کا تبادلہ اس جگہ ہوا۔ اس افسر کی بیگم کو تاریخی عمارات اور عبادات گاہیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک جامع مسجد ہے جو بڑی پرانی ہے۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا اور وہ دونوں سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر مسجد دیکھنے چلے۔ مسجد کو دیکھ کر جب وہ واپس آئے تو سیڑھیوں پر بیٹھے بھکاری کو دیکھ کر افسر کی بیگم نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے رقم نکال کر فقیر کو دی۔ اسی بیچ اس کا ہیروں کا ہار بھی کسی طرح اس فقیر کی جھولی میں گر گیا، جس کی نہ فقیر کو خبر ہوئی اور نہ اس افسر کی بیوی کو ہی پتہ چلا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ جب بھکاری جانے کے لیے اٹھا تو وہ ہار اس کی جھولی سے گرا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس نے سوچا یہ یقیناً اسی افسر کی بیوی کا ہوگا کہ ایسا قیمتی ہار کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہار اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ قریب سال بعد وہی فوجی افسر اس مسجد میں آیا تو اس بھکاری نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور دوڑ کر اس کے پاس گیا اور کہا، جناب 2 منٹ میری بات سن لیں۔ افسر نے کہا، جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ افسر حیرانی سے بولا، میری کیسی امانت؟ اس بھکاری نے کہا، شاید آپ کو یاد ہو کہ قریب سال بھر پہلے آپ اپنی بیگم کے ساتھ یہاں آئے تھے اور انہی سیڑھیوں پر بیٹھے ایک بھکاری کو بھیک دیتے ہوئے آپ کی بیگم کا ہار گر گیا تھا۔ وہ میرے پاس امانت ہے آپ کی، وہ لے لیں۔ انگریز افسر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تو مانگنے والا ہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہ تھا کہ ہار کہاں گم ہوا۔ اگر تو اسے بیچ دیتا تو ایک آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، پھر کیا وجہ کہ تو اسے سنبھالے رکھا اور آج مجھے دے رہا ہے؟ بھکاری نے کہا، ٹھیک ہے میں بھکاری ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہوں۔ تم ایک عیسائی ہو۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کل قیامت کے دن تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی نے میرے امتی کی چیز چھپائی اور اسے واپس نہ کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ ایک صحابی حمار یعنی سرخ چہرے والا کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ غیر سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے اور ہر چیز کو ایزی لینے والے، ہنسنے مسکرانے والے۔ وہ جب کبھی میرے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھتے تو ان کے دل پہ چھریاں چل جاتیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑ دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے اور محفل بہار رت بن جاتی۔ مگر میرے دوستو، ان میں ایک کمزوری بھی تھی کہ شراب کی تازہ تازہ حرمت کے باوجود وہ ابھی اس سے جان نہیں چھڑا سکے تھے۔ کئی بار نشے میں پکڑے گئے اور درے بھی کھائے۔ ایک دفعہ ان کو پکڑ کر لایا جا رہا تھا کہ ان کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حویلی کے صحن میں کھڑے نہا رہے ہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور دوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے جپھی ڈال لی۔ اب صحابہ ان کو گھسیٹتے تو ساتھ ساتھ حضرت عباس بھی ادھر سے ادھر پٹکے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے احترام میں صحابہ ان کو چھوڑ کر چل دیے اور یہ اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ نے جا کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ان کی یہ حرکت بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حرکت پہ بے ساختہ ہنس دیے اور بات ختم ہو گئی۔ ان کو ایک دفعہ نشے میں لایا گیا اور صحابہ نے اپنی چادروں کے کونے بنا کر ان کی پٹائی کی۔ اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ اللہ اس کو رسوا کرے، یہ کتنی بار اس حالت میں لایا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو ڈانٹ دیا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ اللہ کی قسم، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا پاتا ہوں۔
بس میرے پیارو، اس جملے نے وہ کام کیا جو کوڑے نہیں کر سکے تھے۔ ہمار کی کایا ہی پلٹ کے رہ گئی۔ اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ یہاں قیام کے دوران ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام ابوبکر ہے اور میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجارت کرتا ہوں۔ عیسائی راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مبارک ہو، نبی آخر الزماں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے۔ وہ آخری نبی ہیں۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ کسی نبی کو پیدا فرماتا۔ وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اے ابو بکر، تم ان کے دین میں شامل ہوگے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اے ابو بکر، تم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف توراف میں پڑھی ہے اور زبور و انجیل میں ان کا ذکر پڑھا ہے۔ میں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بے حد متاثر ہوئے اور دل پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش میں شدت پیدا ہو گئی۔ آپ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دل کو مسرت ہوئی۔ حضور بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابوبکر تم آ گئے، جلدی کرو، کلمہ پڑھو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پکار اٹھے، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔